جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام کی جانب اہم قدم وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے متی تل روڈ پر جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بنانے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں ملتان میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ 500 کنال اراضی پر محیط ہوگا۔ 5 منزلہ عمارت کا ڈیزائن منظور۔ ملتان میں ترقیاتی کاموں کی ریل پیل وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ملتان میں انجینئرنگ یونیورسٹی کیمپس منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے الیکٹرک ویل چیئر بنانے کے منصوبے کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیکریٹری ہاؤسنگ لیاقت علی چٹھا کو جم خانہ کا منصوبہ 8 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ صحافی کالونی فیز 2 اور ملتان بہاڑی روڈ منصوبے پر آئندہ ماہ کام کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ وعدے کی جانب پہلا قدم ہے، صوبہ بنا کر اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا ملتان وکلا کنونشن سے خطاب، بولے جنوبی پنجاب کے سیکریٹریٹ کا ملتان اور بہاولپور سے ایک ہی دن افتتاح کیا جائے گا۔ گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان کو یونیورسٹی بنانے کا بھی اعلان کر دیا۔ صوبہ جنوبی پنجاب کا کام پہلے سے شروع کیا گیا، وزیر اعلیٰ پنجاب ہمارے خواب کو تعبیر بنانے چلے ہیں۔ صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک کا تقریب سے خطاب، صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت بولے موجودہ حکومت گزشتہ حکومتوں سے کہیں بہتر ہے۔ صدر بار ملتان ہائی کورٹ چودھری طاہر نے کہا ڈسٹرکٹ بار اور ہائی کورٹ بارز کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں۔ ملتان سرکٹ ہاؤس میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے سیکریٹریز کا پہلا اجلاس، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے دروازے عوام کے لیے کھلے رکھنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات کی، منتخب نمائندوں کے حلقوں کے مسائل سن کر حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ معروف صنعت کار خواجہ جلال الدین رومی نے ملتان اور شجاع آباد کے لوگوں کو قرض حسنہ دینے کے لیے 50 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا سوشل ویلفیئر متی تل کمپلیکس کا دورہ منسوخ، 2 روز سے جاری تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ سی ایم پنجاب اپنے سابقہ افسران کی روش پر گامزن، عین موقع پر افتتاح کے لیے سوشل ویلفیئر شیلٹر ہومز جانا منسوخ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ جنوبی پنجاب سردار عثمان بزدار جمعے کے روز سے 3 روزہ دورے پر ڈیرہ غازی خان پہنچیں گے۔ وزیر اعلیٰ مختلف منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ عثمان بزدار پہلے مرحلے میں فاصلہ پہنچیں گے، دوسری جانب ڈی جی خان میں ترقیاتی کام تیزی سے شروع کر دیے گئے۔ سول سیکریٹریٹ بہاولپور میں درجہ چہارم کے ملازمین کی بھرتیوں کا عمل جاری، ضلع بھر سے درخواست دینے والے ملازمین سول سیکریٹریٹ کے باہر پہنچ گئے۔ احمد پور روڈ پر امیدواروں کا رش، ٹریفک متاثر، عدم سہولیات کے باعث امیدوار شکوہ کناں۔ صادق آباد کے علاقے جناح کالونی میں پولیو کا کیس سامنے آ گیا۔ 21 ماہ کی فریدہ میں پولیو وائرس کی تصدیق، محکمہ صحت کی ٹیموں کی متاثرہ بچی کے گھر آمد۔ متاثرہ بچی کی والدہ کا کہنا ہے کہ حفاظتی ٹیکوں کی ٹیم کبھی ان کے گھر نہیں آئی۔ ڈی جی خان ملک بھر میں پولیو مہم 21 ستمبر سے شروع ہوگی۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان آفس میں انسداد پولیو مہم کا جائزہ اجلاس، چیف سیکریٹری پنجاب وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، سیکریٹری صحت کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان اور دیگر کی شرکت۔ مشیر صحت محمد حنیف خان پتافی نے کہا پولیو ٹیموں کو متحرک کردار ادا کرنا ہوگا، 5 سال تک کے ہر بچے کو پولیو ویکسین دی جائے گی۔ لودھرا میں ڈی سی عمران قریشی کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کا اجلاس، 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز 21 ستمبر سے ہوگا۔ ڈی سی کہتے ہیں پہلے 3 دن ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلائیں گی۔ سرگودا میں ضلعی انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت، ڈینگی وائرس نے انتظامیہ کی جانب سے ڈینگی خاتمے کا پول کھول دیا۔ 27 یونین کونسلز میں 60 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد، سرکاری دفاتر بھی ڈینگی سے محفوظ نہ رہ سکے۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیئر کا سرکاری دفاتر سے ڈینگی لاروا برآمد ہونے پر اظہار تشویش، تمام افسران کو اپنے دفاتر میں انسداد ڈینگی سپرے کروانے کی ہدایت کر دی۔ مظفر گڑھ میں ڈینگی کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا، ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین کی زیر صدارت اجلاس، ڈینگی سے نمٹنے کے لیے ضلعی انتظامیہ کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا، محکمہ صحت سمیت دیگر متعلقہ اداروں کو اقدامات کرنے کی ہدایات جاری۔
ملتان کا فٹ بال گراؤنڈ اور اس میں موجود پویلین خستہ حال، سیڑھیاں اور کرسیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، دیوار میں دراڑیں پڑ گئیں۔ ڈویژنل سپورٹس آفیسر رانا ندیم انجم نے کہا کہ کورونا کے باعث مرمتی کام نہیں کیا جا سکا۔ احمد پور شرکیہ میں سیوریج کے ناقص انتظامات، شہریوں کا بلدیہ کے خلاف انوکھا احتجاج، مظاہرین ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے التجا کرتے رہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ متعدد بار درخواستیں دینے کے باوجود بلدیہ اہلکار بات نہیں سن رہے۔ سی او بلدیہ شیخ اشفاق کے مطابق پوری سڑک کی سیوریج تباہ ہو چکی ہے۔ سیوریج کا کام فنڈ آنے کے بعد شروع ہوگا۔ راجن پور ٹھیڑی کالونی کے مکین بنیادی ضروریات زندگی سے محروم، شہر میں سڑک ہے نہ ہی صفائی کا انتظام، سیوریج کے مین ہالز کے ڈھکن بھی غائب ہو گئے۔ علاقہ مکین پریشان، انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مظفر گڑھ تلیری روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گہرے گڑھے پڑنے سے حادثات معمول بن گئے، گاڑیوں کو نقصان، مسافر پریشان، انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ڈائریکٹر جنرل وفاقی محتسب عنایت اللہ دولہ کا دورہ سرگودا، سیکریٹریٹ آفس میں کھلی کچہری میں وفاقی اداروں سے متعلقہ شہریوں کے مسائل سنے۔ پیسکو، سوئی گیس، نادرا، ریلوے سمیت دیگر وفاقی اداروں سے متعلقہ 40 سے زائد شکایات کا ازالہ کیا گیا۔ رحیمیہ خان میں ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر پیسٹ وارننگ بہاولپور ڈویژن ملک نجم الحسن کا زرعی ادویات کے سٹورز کا دورہ، ادویات کوالٹی اور کورونا SOPs کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں ایگریکلچر ٹیمیں کاشتکاروں اور زمینداروں کو آگاہی دینے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔ احمد پور شرکیہ میں 6 ماہ بعد کپاس کی فصل پک کر تیار، کسانوں نے فروخت کے لیے غلہ منڈی کا رخ کر لیا۔ کپاس کی بولی میں 3500 سے 4200 تک کپاس کی خرید جاری، کسان مناسب دام نہ ملنے پر شکوہ کنا، خریداروں کا کہنا ہے کہ ریٹ آہستہ آہستہ درست ہوگا۔ شروع میں کپاس برساتی ہے، اس وجہ سے ریٹ مناسب نہیں۔ اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، احمد پور شرکیہ کے رہائشی سپاہی محمد افضل شہید کو بچھڑے 5 سال بیت گئے۔ ملتان کے رہائشی پاک فوج کے جوان سپاہی ضیاء الدین شہید کی 12ویں برسی، والدین کی آنکھیں نم اور سر فخر سے بلند۔